شادی کے بعد کیا ایسی لگی جو آپ کو لگا کہ نکلا کچھ اور دکھایا کچھ؟ شادی کے بعد مجھے تقریباً 1-2 مہینے میں مجھے 1-2 مہینے میں کہ بہت ہو گئے، 2-3 دن میں مجھے سمجھ میں آ چکا تھا. کیا ایسا انہوں نے کیا آپ کے ساتھ؟ کیا برا بتاؤ رکھتے تھے؟ رویہ برا تھا؟ جی رویہ بھی ان کا برا تھا. ڈرنک کر کے آنا اور راتوں کو ڈرنک کر کے آنا، دیر سے آنا، مطلب کوئی معاملات میں کوئی توجہ ہی نہیں. مطلب بہت زیادہ جو ہے نا، بہت زیادہ بہرا روی کا جو جس کو کہتے ہیں نا شکار، اٹھنا بیٹھنا دوستوں میں، غلط گیدرنگ وغیرہ. تو بہرحال وہ چلتا رہا یہ سلسلہ. میں بہت روک تھام کرنے کی میں نے بہت زیادہ کوشش کری. میں نے ان کو دین کی طرف لائی. میں نے بولا میں تجوید سے قرآن مجید پڑھ رہی ہوں تو آپ بھی پڑھ لیجئے. آپ نے نہیں پڑھا تو وہ جو ہے نا کہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے؟ نماز تو شروع میں بس وہ کبھی کبھار وہ جمعہ وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے، مگر وہ کچھ 5-6 سال کا عرصہ اسی طریقے سے کہ ہو سکتا ہے اب صحیح ہو جائیں، ہو سکتا ہے اب صحیح ہو جائیں، اسی طریقے سے گزرتا رہا. پھر ایک دن انہوں نے میرے ساتھ میں تجوید سے قرآن مجید الحمدللہ میں مدرسے سے جوائنٹ ہو چکی ہوں، وہاں میں پڑھ رہی تھی. تو مجھے لازمی سی بات ہے دین کا جذبہ میرے اندر دیکھ کرنا، اس کے اندر پتہ نہیں کیا چیز ایسی آئی کہ وہ اتنی سی بات کو اتنا بڑھا کر اس نے بولا کہ تم اس چیز کو مانتی ہو، قرآن مجید کو مانتی ہو نا تم؟ دیکھو میں اس چیز کو نہیں مانتا. انہوں نے قرآن مجید کو نکالا کبرڈ سے، الماری میں، اس میں کبرڈ میں نے الگ بنایا ہوا سیو کر کے، اس میں سے اس نے نکالا اور قرآن مجید کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اور اس نے ایسے زمین پہ پھینکا اور پاؤں سے رکھا کہ تو اس چیز کو مانتی ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا. میری اس وقت کیا کیفیت تھی میں بتا نہیں سکتی. میں دوڑ کے جب گئی قرآن مجید کو ایسے کر کے میں نے اٹھایا، یہ میرا ایمان ہے، اس کو مت مارو، اس کو مت مارو. میں ٹارچر کرنے کا یہ کام، وہ میرے کو ذہنی ٹارچر دیتا تھا اس چیز کے ذریعے کہ میں کسی کو بتا نہیں سکوں کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملات ہو رہے. جسمانی مار تو وہ نظر آتی ہے نا، میں دکھا سکتی ہوں. یہ تو روح کی مار تھی. جی یہ تو روح کی تھی، یہ تو ایمان کی تھی میرے. میں اپنے ایمان کو بار بار اس طرح سے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اور یہ کتنی دفعہ کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ اس نے یہ چیز تو قرآن مجید کی اس طریقے سے توہین کی تھی، بے حرمتی کی تھی. ایک بار کی تھی کیونکہ اس کو یہ اتنا وہ سب چیز سامنے آ چکی تھی. میں 25 دن کے لیے تالا لگا کر اپنے گھر چلی گئی تھی. میں نے بولا سردیوں میں دسمبر کی بات تھی، میں نے بولا تم اس لائق ہو کہ تم دسمبر کی سردیوں کو جھیلو. بہرحال وہ کہاں رہا، کس جگہ رہا، میں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں پتا لگایا. اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی. میرا گھر فلیٹ ہے، 1.5 کمرے کا فلیٹ ہے میرا. تو میں تالا لگا کر اپنے گھر امی ابو کے گھر چلی گئی. اس کو میں نے بالکل رابطہ نہیں کیا. وہ مجھے ذہنی ٹارچر دینے کے لیے نا اپنے مطلب اس نے اتنا مجھ پر پریشرائز کیا کہ اپنے بھائیوں کو، والدین تو تھے نہیں اس کے، اب بہنیں بھی نہیں تھیں، دوست باپ کو کبھی کسی کو بھیج کے مجھ سے رابعہ کو، بس رابعہ سے میری بات کروا دو، رابعہ سے بولو مجھے مطلب طلاق نہیں دے. میں نے اس کو بول دیا تھا کہ میں اب نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ میں اس طریقے سے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو مجھے ویسے تو اذیت دیتا رہا، مگر اس نے تو میری ایمان کے ساتھ ایسا کر دیا. پھر تم اس کے پاس واپس کیسے گئی؟ میں نے ایک شرط رکھی، مولوی سے فتویٰ نکلوایا، ان سے بات کری. میں نے ان سے بات کری کہ آپ پہلے میرے شوہر کا جائزہ لے لیجئے. انہوں نے پورا اس کو واچ کیا اچھی طریقے سے. انہوں نے بولا، مفتی نے بولا کہ اس میں شرمندگی نام کی چیز نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھ لیجئے میں آپ کے سامنے ہر چیز کو رکھ رہا ہوں. آپ کا نکاح فاسد ہو چکا ہے، آپ کو ان سے مطلب دور رہنا ہوگا اور ان سے مطلب بالکل رابطہ نہیں رکھنا ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے یہ صورتحال ہے، ان کے پاس شرمندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھ ہوتی ہے نا شرمندگی. ہسبینڈ نے قبول کیا کہ اس نے یہ چیز کی؟ تو اس نے، میرے شوہر نے، معین
اس نے کے سامنے قبول کیا اور کوئی معافی نام کی کوئی چیز نہیں, معافی نام کی شرمندگی نہیں, شرمندگی نہیں تھی. اس نے قبول کیا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اگر یہ بات کو قبول کر لوں گا نا تو رابعہ گھر آ جائے گی واپس, اس کو گھر مل جائے گا, کیونکہ 25 دن وہ روڈوں کی سڑکوں کی چیز, تو وہ صرف اپنے مقصد, مگر مجھے مقصد نہیں معلوم تھا اس چیز کا. میں نے یہ چیز, میں نے بولا اللہ تعالیٰ معافی کو قبول کرتا ہے, پیارے نبی ہمارے معافی کو قبول کرتے ہیں, معاف کرنے والے. تو اس کے پاس واپس چلے گئی. میں نے دیکھیں بہت ساری ایسی خواتین کو بھی نہیں پتا ہوگا تجدید نکاح کیا ہوتا ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں. اب اگر یہ پوری بات کر لیں, میں تو بڑا اس وقت جو بیان کر رہی ہیں ناقابل بیان ہے کیفیت. میں نے مفتی صاحب سے ساری ڈیٹیل معلوم کری کہ چلے میں اپنے اسے ایک موقع اور دیتی ہوں, مگر میرا ضمیر مجھے معاف نہیں کرے گا, مجھے اتنا علم ہے. مگر وہ سب کا پریشرائز برڈن بڑھتا گیا, بہت زیادہ بڑھ گیا کہ ذہنی, مطلب پورے گھر والوں کے لیے نا ذہنی ٹارچر بن گیا تھا وہ شخص, ایک اکیلا شخص. بہرحال میں نے بولا ٹھیک ہے, میری بھی کچھ شرائط ہے, میں ایسے نہیں جاؤں گی. پہلے یہاں پر آپ اپنا گناہ قبول کریں, گناہ قبول کرنے کے بعد تجدید ایمان یعنی کلمہ آپ کا پورے جس طریقے سے وہ تجدید ایمان کا طریقہ ہے آپ اس طریقے کو اپنائیں گے, وہ کریں گے, اس کے بعد تجدید نکاح میں اس صورت میں کروں گی, ورنہ میں نہیں جاؤں گی. پھر اس نے اپنا گناہ قبول کیا مفتی کے سامنے, پھر کلمہ پڑھا. اب وہ کلمہ پڑھا رہے, کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا. بہرحال اس نے 2-3 مرتبہ مفتی صاحب نے کلمہ پڑھایا, پھر آخرکار کلمہ پڑھنا آ گیا. کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان, جب تجدید ایمان اچھی طریقے سے ہو گیا, وہ رویا, پھر تجدید نکاح ہوا. اس کے حق میں 500 روپے رکھوائے تھے. وہ ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اسی طریقے سے لے کے چلی. جی بہرحال میں آ گئی گھر اپنے شوہر کے ساتھ, مگر میں نے ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں دیکھی, ایمان والی کوئی چینجنگ نہیں تھی. جو میں نظریہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد انسان کا دل جو وہ سوچتا, میں بہل گئی ہوں, میں بتا نہیں پاتی ہوں میں کہ کس طریقے سے ہوا. اس نے تو, اس شخص نے تو کیا تھا, تو اس کو تو کلام پاک کو صبح شام بھی اگر معافیا مانگتا لیتا تو وہ بھی کم تھا. میں نے اس کے اندر ایک اتنی سی بھی چینجنگ نہیں دیکھی. اس نے یہ کام دوبارہ تو نہیں کیا؟ نہیں, اس نے یہ کام تو دوبارہ نہیں کیا, مگر میرا قرآن مجید پڑھنے بیٹھی تو ایسے کر کے ہاتھ مارتا زوردار, کہتا تیرے پاس صرف اسی کے لیے ٹائم ہے, تو میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی